اگر اس کے قانونی جو معاملات ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر جو خواتین ہیں اور جو تنظیمیں ہیں خواتین کی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا براہ راست اثر خواتین کے حقوق کے اوپر پڑے گا. تو ندا علی صاحبہ، کیوں جو ہے آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 14 جو ہے اس کی یہ وائلیشن ہے، اس کا بہت برا اور منفی اثر جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے اوپر پڑے گا؟ تھینک یو منیزے. دیکھیں منیزے، قانون میں جس طرح پہلے یہ سیکشن 496 کے اندر سزا دی گئی ہے، میرے اوپینین میں یہ مس اپلائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کو مس یوز کیا گیا ہے اگین ٹو وکٹمائز سرٹن پیپل. اب آپ دیکھیں، ایک لوور کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں اتنی بائنڈنگ نہیں ہے، اور آگے جا کے وی آر ایکسپیکٹنگ اٹ ٹو ناٹ ٹو بی اپ ہیلڈ، یہ اپ ہولڈ نہیں ہوگی. لیکن اس کے بہت منفی اثرات ہیں عورتوں پہ، کیونکہ یہ دو چیزوں کا بہت گندا ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. ایک، پہلے اسٹیٹ کو اتنا اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اتنی انٹروسو کویسچننگ کر سکے. اور دیکھیں، ہمارا انوائلیبل رائٹ ہے ان کانسٹیٹیوشن، رائٹ ٹو ڈگنیٹی بھی ہے، پرائیویسی کا بھی ہے. تو آپ دیکھیں ہماری ایک اگر ہسٹری آپ دیکھیں کہ عورتوں کے لیے جتنے بھی قوانین بنے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہیں، اور لیجسلیٹو انٹینٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے. تو اگر آپ وہی قانون جو ہیں ان کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر یہ تو بہت ڈینجرس ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا. تو نہ پرائیویسی بھی انویڈ کی جا رہی ہے اور ان کا ڈگنیٹی کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے ریپرکشنز بہت نیگیٹو ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ لوور کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کہ ان دا لانگ رن آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی بائنڈنگ، بیکاز اٹ شوڈ بی اوورٹرنڈ ان دا ہائر کورٹس. مگر اس طرح کی کویشچننگ کی جاتی ہے عام طور کے اوپر خواتین کے ساتھ جب وہ دوسری شادی کرنے جاتی ہیں، تو اس طرح کا چیلنج سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ذریعے کہ جی آپ نے عدت کے دوران جو ہے نکاح کر لیا؟ کبھی آپ نے اس طرح کا کیس پہلے دیکھا ہے؟ نہیں جی، اس طرح کا کیس ہمارے تو ایکسپیرینس میں نہیں ہے. لیکن جتنے ہی سیکشول وائلنس کے کیسز ہوتے تھے، کیریکٹر اساسینیشن، کیریکٹر اٹیکس بہت عام سی بات تھی. اور یہ کچھ ہی سال پہلے جو 2 فنگر ٹیسٹ بین ہوا ہے وہ کتنا وائلیٹ کرتا تھا عورتوں کی ڈگنیٹی کا. تو ہماری ہسٹری ہے کہ ہم عورتوں کو اس طرح تھوڑا سا ان کے خلاف جائیں. قانون اب دیکھیں، جو ریپ کا لا ہے اس میں اس طرح کی کویسچننگ اب نہیں ہو سکتی عورتوں کے خلاف. تو جہاں پہ آپ عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسی لیجسلیشن کر رہے ہیں، پھر آپ اس طرح کے کیسز میں آپ ان کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کر وونٹ بی سیٹ. اور آپ دیکھیں کہ جہاں تک 496 کا استعمال کیا گیا ہے، یہ عدت میں شادی کا کیس ہے نا. تو آپ ٹھیک ہے جی، اسلام کہتا ہے، ہمارا ریلیجن کہتا ہے کہ عدت میں شادی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی اسپیسیفک لیجسلیشن اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. ہینس تو یوز آف سیکشن 496 کیا گیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے جوڈیشل پریسیڈنٹس موجود ہیں جن میں عدت کی شادی کو ارریگولر قرار دیا گیا ہے، وائڈ نہیں قرار دیا اچھا، اس گیا. کو ختم نہیں کیا گیا. یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ نکالا ہے.